اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، نماز ظہر کے بعد کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کو غیب سے کروڑوں روپے بھی ضرورت ہوں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے مل جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں دعا کے لیے اپنے نام لکھتے ہیں، ہم ان تمام کو اپنی خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ اور ناظرین، دعا میں آمین ضرور کہنا ہے، یا لائک کر دیں یا لکھ دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین شمار ہوگا۔ پیارے ناظرین، دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس سے ہماری دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، جو بھائی یا بہنیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے اپنے نام لکھے ہیں، مجھ سمیت سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کے مال میں، جان میں، رزق میں، روزگار میں برکت عطا فرما۔ جن کا روزگار نہیں ہے ان کی غیبی مدد فرما کر برکتوں والا روزگار عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کو اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جو بھائی اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ سب رکاوٹیں ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ کو بہت عزیز ہے۔ جو میرا بھائی یا جو میری بہن ظہر کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو سلطنت چاہیے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، تو آج آپ اس سورت کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ نے جو اللہ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک جس کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ 3 کتابوں میں تو تحریف ہو چکی، ان میں رد و بدل ہو چکا، لیکن واحد قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لے رکھا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں دونوں عطا کروں، اور جس کو چاہوں کچھ نہ عطا کروں۔ عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے رزق کشادہ عطا کرتا ہے، جس کا چاہے رزق بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو بندہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے اس کو کبھی بھی دکھ تکلیف نہیں پہنچتی، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک مختصر صورت ہے، یہ صورت ایسی پرتاثیر ہے کہ اگر کسی کو دولت کی ضرورت ہو
پیسوں کی، گھر کی، تو ناظرین یہ بہت ہی خاص عمل تحفہ ہے ان تمام کے لیے۔ پہلے دوستو، ذاتی گھر کا ہونا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے جس کو اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، صرف 1 ماہ میں اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، وظیفے سے متعلق چند اہم باتیں سماعت فرما لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت ملے، سکون، راحت والی زندگی ہو، تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ناظرین، ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اس سے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کیا، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے وظائف کے ساتھ لازمی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ناظرین، نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر نماز کی برکت سے وہ سب ملتا ہے جو بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق اسی طرح 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت۔ اور پھر آپ نے 1 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کی ضرورت ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جو آپ نے مانگا ہوگا وہ اللہ عطا کریں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔